بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا پارہ نمبر 18 ہے جس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے سورۃ المؤمنون ہے۔ اس سورت کے شروع میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ المؤمنون رکھ دیا گیا۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں ابتدائی طور پر 9 آیات میں مومنین کے ساتھ ایسی صفات ذکر کی گئیں جس کی وجہ سے وہ جنت الفردوس میں جانے کے مستحق ہوں گے، اور اسی طرح اگر کوئی ان اوصاف کو مکمل طور پر اپناتا ہے تو وہ صحیح معنوں میں مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح، پکی بات ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اور وہ صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت یہ بیان کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز عاجزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان کی والذین هم عن اللغو معرضون، کہ فضول کاموں اور فضول باتوں سے بچتے ہیں۔ تیسری صفت والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ لوگ زکوٰۃ پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، ایمان والے امانتوں کا خیال کرتے ہیں اور وعدوں کا خیال کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، وقت کا بھی لحاظ رکھتے ہیں اور ارکان و آداب کا بھی لحاظ رکھتے ہیں۔ مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد خود انسان کی زندگی اور اس کی تخلیق کے مختلف مراحل میں دلائل پائے جاتے ہیں، وہ ذکر کیے گئے۔ انسان کے وجود میں دلائل ایمان بیان کرنے کے بعد 3 قسم کے تکوینی دلائل بیان کیے گئے۔ 7 آسمان اور ان کے اندر جو عجیب مخلوقات ہیں ان کی تخلیق، دوسرا بارش کا برسانا اور اس کے ذریعے مختلف غلہ اور پھلوں کا اگانا، تیسرا چوپایوں اور ان کے اندر دودھ گوشت جیسے منافع پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کرنے کے بعد اب سورت جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے قصص کو بیان کر رہی ہے۔ تو اس میں سب سے پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے بجائے ماننے کے انکار اور مذاق کیا، تو اللہ جل جلالہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور ماننے والوں کو اپنے ساتھ سوار کر لیا، اور باقی سارے کے سارے طوفان میں غرق ہو گئے۔ پھر اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک ہی دعوت اور ایک ہی مقصد تھا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب ایک ہی زمانے اور ایک ہی ملک میں مبعوث ہوئے تھے۔ آگے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے تو ایک بادشاہ تھا جو ان کا دشمن تھا اور وہ انہیں قتل کرنا چاہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی بلند جگہ پر پناہ دی جو کہ پرسکون، صاف ستھرے بہتے پانی والی اور سبز و شاداب تھی، اور وہ یہ جگہ بیت المقدس کے قریب واقع ہے۔ اس سے آگے پھر مشرکین کی محرومی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکصون، کہ مشرکین کی یہ عادت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے نہیں تھے بلکہ دوڑ جاتے تھے، آیات کا انکار کرتے تھے، اور یہ کام سارا کا سارا یہ غرور اور تکبر کی وجہ سے کرتے تھے۔ یہ لوگ رات کو محفلیں سجا کر قرآن کریم کے بارے میں بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ اللہ کی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہی بیہودہ حرکات کی وجہ سے ایمان جیسی عظیم نعمت سے بھی محروم رہے،
اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو برحق ماننے کے باوجود بھی ایمان نہ لائے۔ پھر اس سے آگے انعامات خداوندی کا ذکر ہے، وَهُوَ الَّذِي يَنشَأُ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے کان، آنکھ اور دل بہت اہم نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کا تقاضا یہ تھا کہ جب اللہ نے بغیر مانگے آنکھ دی ہے تو اس سے وہ کچھ دیکھے جو اللہ چاہتے ہیں، اور کان دیے ہیں تو ان سے وہ سنے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے دل دیا ہے تو اس سے وہ سوچے جو اللہ چاہتے ہیں۔ یہ انعامات تو اللہ جل جلالہ نے دیے ہیں، اور استعمال ہم اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں اور شکر بھی کم ادا کرتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں۔ پھر اس سے آگے کفار کے لیے عذاب کی وعید ہے، قُل رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دلائل توحید و رسالت کے بیان فرمائے ہیں، تو ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ کفار اور مشرکین حق کو مانتے اور قبول کرتے، لیکن انہوں نے نہ مانا، تو یہاں ان کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے کہ کفار عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کافر جو تمنا کرے گا اس کا ذکر ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ کافر کو جب موت کے آثار اور آخرت کی منزلیں نظر آنے لگیں گی تو اس وقت کہے گا کہ اے رب مجھے واپس لوٹا دے تاکہ میں ایمان لے آؤں اور نیک اعمال کر سکوں جنہیں میں دنیا میں نہ کر سکا۔ جواب ملے گا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محض اس کی ایک بات ہے جس کو وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، یہ واپس جا کر بھی کام نہیں کریں گے۔ اس سے آگے پھر جہنمیوں کی آہ و پکار کا تذکرہ ہے، تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ قیامت کا دن ہوگا، کافر جہنم میں ہوں گے، ان کے چہرے جھلس رہے ہوں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوں گے کہ اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم پر ہماری آیات پڑھی جاتی تھی اور ڈرایا جاتا تھا، لیکن تم ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم گمراہ ہو گئے، اللہ ہمیں یہاں سے نکال دیں، اب ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ذلیل ہو کر یہیں جہنم میں پڑے رہو، پھر یہ اہل جہنم کسی سے بات نہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد فَأَحْسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اے انسان کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کر دیا اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ رب العزت اونچی شان کا مالک ہے، حقیقی بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ عزت والے عرش کے مالک ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا حساب تو اللہ کے ذمہ ہے، قیامت کو کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ آخر میں فرمایا اے میرے پیغمبر آپ یہ دعا مانگا کریں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، کہ اے میرے رب میری کوتاہیوں کو معاف کر اور میرے حال پر رحم کر، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ مومنون کی یہ جو آخری 4 آیات ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے لے کر وانت ارحم الراحمین تک، اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو تو یہ 4 آیتیں اس کے کان میں دم کر دیا کریں، سر درد ہے یا کوئی اور تکلیف ہے تو بھی ان کو پڑھ لیا کریں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن مکمل یقین کے ساتھ یہ آیتیں پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل یقین نصیب فرمائے۔ اس سے آگے سورۃ النور ہے، تو یہ مدنی سورت ہے، اور سورۃ نور ایک تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نور کا لفظ آیا، اللہ نور السماوات، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں ایسے آداب اور فضائل اور احکام اور قواعد بیان کیے گئے جو اجتماعی زندگی کی راہ کو منور اور روشن کر دیتے ہیں۔ تو اس صورت میں زیادہ تر ایسے احکام مذکور ہیں جو عفت و عصمت سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ صورت عورتوں کو سکھانے کا خاص طور پر حکم دیا گیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مردوں کو سورۃ مائدہ اور اپنی عورتوں کو سورۃ النساء سکھاؤ۔ اس صورت میں مختلف دینی، اخلاقی اور معاشرتی احکام بیان کیے گئے، اور اس کے علاوہ معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور برائی کو روکنے اور عفت و عصمت کو عام کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اور اسی طرح ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات، گھروں میں جانے کے آداب اور پردہ کے متعلق احکامات کو تفصیلی طور پر بیان کیا گیا۔ تو ان میں سب سے پہلا جو حکم بیان کیا وہ زنا کی حد کا ہے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ اگر غیر شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ عورت نے زنا کیا ہے تو انہیں بطور حد کے
100 کوڑے مارے جائیں گے، جبکہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی سزا حدیث پاک میں رجم یعنی سنگسار ہے۔ اور پھر اس کے بعد حد قذف بیان کی گئی، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، کسی پر زنا کا الزام لگانے والے کے ذمے ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے، اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اس تہمت لگانے والے پر حد قذف یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور وہ مردود الشہادہ ہوگا، یعنی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، آئندہ کسی کیس میں اس کی شہادت اور گواہی قبول نہیں ہوگی۔ اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی آخرت میں سزا نہیں ملے گی، لیکن دنیا کی سزا باقی رہے گی، یعنی اس کو کوڑے بھی لگیں گے اور آئندہ گواہی بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس سے آگے تیسرا حکم جو ہے وہ یہ بیان کیا، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور 4 گواہ بھی پیش کرے تو اس کی بیوی پر حد زنا لگ جائے گی، اور اگر گواہ نہ ہو تو لعان ہوگا۔ میاں بیوی دونوں قاضی کے سامنے 5 قسمیں اٹھائیں گے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ بتایا کہ مرد 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ میں اس بات میں سچا ہوں کہ میں نے اس طرح اس کو دیکھا، 5ویں مرتبہ قسم یوں اٹھائے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر خدا کی لعنت۔ اب بیوی سے کہا جائے گا کہ وہ بھی 4 مرتبہ قسمیں کھائے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اور 5ویں مرتبہ یوں قسم کھائے کہ اگر یہ سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو۔ لعان کے بعد یہ دونوں ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے، اور لیکن طلاق تب ہوگی جب شوہر اس کو طلاق دے گا۔ اگر شوہر طلاق نہیں دیتا تو پھر قاضی دونوں کے درمیان نکاح فسخ کر دے گا۔ پھر اس سے آگے واقعہ افک بیان کیا، حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے اصحاب نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ اس سفر میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ جب قافلہ کی روانگی ہونے لگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی۔ قافلہ روانہ ہو گیا اور آپ وہیں رہ گئیں۔ بعد میں حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے اونٹ پر سوار ہو کر قافلہ کے ساتھ مل گئے، لیکن عبداللہ بن ابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازلی دشمن تھا تو اس نے بہتان باندھا اور تہمت لگائی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کی لاڈلی بیوی کی برات کا اعلان کیا، آپ کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی دی۔ پھر اس کے بعد جو حکم دیا جا رہا ہے وہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت اور آداب کے بارے میں بتایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرو۔ مستحب یہ ہے کہ اجازت سے قبل سلام کر لیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ 7واں حکم یہ بیان کیا گیا کہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے آسمان اور زمین کا جو نور ہے اس کے بارے میں بیان کیا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوری کمشکات فیہا المصباح فی زجاجہ۔ تو اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے اپنے نور ہدایت کی مثال دی۔ اللہ رب العزت آسمانوں اور زمین کو روشن کرتے ہیں کی مثال ایسے دی کہ جیسے ایک تاقچہ ہو اور اس تاقچے میں چراغ ہو اور چراغ ایک قندیل میں ہو، اور چراغ کو جس تیل سے جلایا جا رہا ہو وہ زیتون کا تیل ہو۔ تو زیتون بھی ایسا ہو کہ جس پر پورا دن سورج کی روشنی پڑتی رہتی ہو، خواہ سورج مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو۔ مراد اس سے مومن کا دل ہے کہ مومن کے دل میں طبعی طور پر ایمان کے قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ پھر جب اس کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو انہیں بہت جلد عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ یحییٰ بن سلام رحمہ اللہ کا قول ہے کہ مومن کا دل حق کو بیان کیے جانے سے پہلے ہی حق کو پہچان رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا دل پہلے سے ہی حق کے موافق ہوتا ہے۔ اس کے بعد اہل باطل کی 2 مثالیں بیان فرمائی۔ پہلی مثال ان کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اعمال کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن جب وہ قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ یہی حال کافر کا ہے
کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال غبار بن کر اڑ جائیں گے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ پھر دوسری مثال ان کے عقائد کی کہ ان کے عقائد کو سمندر کی تہ بدہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جہاں انسان کو اور کیا اپنا ہاتھ تک بھی دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کی تاریکیوں میں بالکل گم ہوا ہے۔ پھر اس سے آگے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون۔ اگر کوئی شخص 4 باتوں کا اہتمام کرے تو کامیاب ہو جائے گا، اور وہ 4 باتیں یہ ہیں کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ اس سے آگے پھر معاشرتی احکام بیان کیے گئے کہ غلام ہے، لونڈی اور چھوٹے بچے کے متعلق یہ حکم بتایا، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، غلام ہو، لونڈی ہو، چھوٹے بچے ہوں، ان کا حکم یہ ہے کہ 3 اوقات میں ان کو بھی گھروں میں اور کمروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان اوقات میں انسان بے تکلفی میں صرف ضروری کپڑوں میں ہوتا ہے اور تنہائی چاہتا ہے، تو ان کے داخل ہونے سے بے پردگی بھی ہوتی ہے اور ناپسندگی بھی، تو اس لیے انہیں حکم دیا کہ 3 اوقات نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے وقت اور نماز عشاء کے بعد بغیر اجازت کے گھروں یا کمروں میں داخل نہ ہوں۔ پھر دوسرا حکم یہ دیا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، کہ بچے جب بالغ ہو جائیں دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی جب گھر میں آئیں تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع کریں، مثال کے طور پر کھانس کر یا پاؤں کی آہٹ پیدا کر کے۔ پھر تیسرا حکم یہ دیا گیا جو عورتیں بہت زیادہ بوڑھی ہو گئی ہیں اور نکاح کی عمر سے گزر گئی ہیں، اگر وہ پردے کے ظاہری کپڑوں کو اتار بھی دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اس سے آگے حکم یہ فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ اس سے آگے پھر مخلص مسلمانوں کی مدح اور منافقین کی مذمت بیان کی گئی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ تو یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس میں مخلص مسلمانوں کی مدح اور منافقین کی مذمت بیان کی گئی۔ جب کفار کے تمام قبائل مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے متحد ہو کر آنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی پوزیشن اختیار کرنے کے لیے خندق کھودنے کا حکم دیا تو مخلص مسلمان صدق دل سے کام میں لگے رہتے، جب جانا ہوتا تو اجازت لے کر جاتے، جبکہ منافقین اول تو سستی کرتے تھے اور جب آ جاتے تو بہانے بنا کر یا مخفی طور پر نکل جاتے۔ عام مجالس میں بھی وہ اسی طرح کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کی اور یہ فرمایا کہ مخلصین مسلمان جب آپ سے اجازت مانگے تو ان کو دے دیا کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر لیا کریں۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر کسی اجتماعی مشورے کے لیے جب سب جمع ہوں تو بلا اجازت چلے جانا درست نہیں، اجازت لے کر جانا چاہیے۔ اس صورت کا اختتام اس بات پر ہوا کہ یہ ساری کائنات اللہ کی قدرت اور علم کے ماتحت ہے، اللہ سب کے حالات اور اعمال جانتا ہے، قیامت کے دن ہر کسی کو اس کے اعمال کے بارے میں بتا دیا جائے گا۔ اس سے آگے سورۃ فرقان ہے جس کو انشاءاللہ آئندہ پارے کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔